اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین سید النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین، آپ کی سارا اسوہ ساری حیات پاکی نور اللہ نور ہے۔ آپ کی ساری سنت مبارک، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بولنا سکوت چلنا پھرنا سبحان اللہ، مگر حضور پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت مبارک ایسی ہیں جو بہت کم ڈسکشن میں آتی ہیں، بہت کم بیان کی جاتی ہیں، بہت کم اس میں ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ وجہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ہے۔ آج آپ کی وہ محبوب ترین سنتیں جن کو ہم تقریباً زیادہ تر بھول ہی چکے ہیں، تو ان کا ہم سرسری سا جائزہ لیتے ہیں۔ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک حیاتی میں کبھی کوئی چیز کل کے لیے بچا کے نہیں رکھی، وہ کھانا ہو یا وہ کوئی درہم و دینار ہو، کل کے لیے نہیں رکھا، کل کے لیے نہیں چھوڑا۔ یہ ایک مرد مومن کے لیے توکل، یقین اور ایمان کی طرف اشارہ بات ہے۔ اور اب سب جانتے ہیں، سب کو پتہ پڑا ہے سب نے کہ کفار مکہ باوجود اس قدر مخالفت کے اور دشمنی کے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ امانت اور صدق میں سب لوہا مانتے تھے۔ کوئی ایون بعد میں اب یورپ میں کافی بکس لکھی گئی، انہوں نے کوشش کی ہے، نعوذ باللہ کئی الزامات بھی لگائے، لیکن یہ وہ بھی نہیں لگا سکے، ڈھونڈ سکے کہ جی آپ کے جو صدق اور امانت تھی اس کے اوپر کسی کو ہمت نہیں ہوئی کوئی بیان بازی کی یا کوئی بات کرنے کی۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کی رات جب تمام مکے کے جو سرداران تھے وہ آپ کے نعوذ باللہ آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے اپنی ناپاک سازش کے سلسلے میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پہ سلایا، سبحان اللہ، اور یہ ساتھ یہ فرمایا کہ کل تم ان لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے چلے جانا۔ اس وقت بھی امانتیں آپ حضور پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی۔ یہ تھا آپ کا صدق اور امانت۔ پوری لائف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی ذاتی بدلہ نہیں لیا، ذاتی زندگی میں سب کو معاف کر دیا اور ہمیشہ معاف کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق میں، اللہ کی مخلوق میں جو سب سے زیادہ مصائب اور تکالیف ہیں وہ انبیاء کرام پہ آئیں، اور انبیاء کرام میں سے مجھ پہ آئیں سب سے زیادہ۔ آپ کی پرسنل لائف اگر کوئی ٹھنڈے دل سے اسٹڈی کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے باپ چلے گئے، 6 سال کے معصوم بچے، اور وہ ایک بالکل ویران وادی بے آب ہو گیا، پرخار وادی، اس میں والدہ ماجدہ اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ تھوڑا سا دادا نے پیار کیا، وہ چلے گئے، چچا نے اولاد سے بڑھ کے ساتھ دیا، وہ چلے گئے،
اور جنہوں نے آپ کی بہت ہی غمگسار، بہت ہی صاحب عظمت والی ایک بی خدا جد الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہر لحاظ سے ساتھ دیا آپ کا، غمگساری کی ہر طرح سے، اور وہ چلی گئیں۔ اور آگے سب جانتے ہیں کہ کیسے وہ معاشی ان کے بائیکاٹ ہوئے، ہجرتیں ہوئیں، لیکن پوری لائف آپ کی زبان مبارک پہ کبھی کوئی نہ شکوہ آیا، نہ کوئی گلہ، نہ شکایت کسی کی بھی، کوئی بھی۔ اور ایک دفعہ حضرت جبریل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ارض و سما کے خزانوں کی کنجیاں لے کے، لاہ مقالید السماوات والارض۔ تو حضور پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اللہ، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن تو مجھے کھانا دے، میں تیرا شکر کروں، دوسرے دن میں بھوکا رہوں اور میں صبر کروں۔ اور محب الفقراء والغرباء والمساکین، اصحاب صفہ میں آپ کو بیٹھنا، اٹھنا، رہنا بہت پسند تھا۔ یہ ایک بات بھی میں بڑی مجھے ہوتی ہے، مطلب کہ خوشگوار حیرت بھی اور خوشی بھی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مصافحہ کرتا تھا، آپ رحمت للعالمین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، سید النبیین ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرشتے اور اللہ جل شانہ خدا پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ مصافحہ کرنے والے کا ہاتھ آپ اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ خود نہیں چھوڑتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ آپ کی زبان مبارک سے آپ نے کسی کو کبھی نہیں ڈانٹا، نہ کسی کو سرزنش کی۔ آپ کی بہت زبان مبارک ہے، جس کا بولنا قرآن ہوا، قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلا۔ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ آپ سے مبارک سے نکلا، اور فرمایا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ہم نے مان لیا۔ کبھی کسی بھی خدمتگار کو نہ ڈانٹا، نہ کسی ضرورت مند کو، کبھی کسی سائل کو آپ نے لا نہیں فرمایا۔ کسی نے جب بھی کسی نے جو بھی مانگا آپ نے عطا کیا، آپ نے کبھی آپ کی زبان مبارک پہ نہیں آیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ اقبال کی ایک وہ نعت ہے جس کو لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں ہے باب۔ نعت مبارک جو ہے، نعت شریف ہے، اس کے بارے میں کوئی کامنٹ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ کیونکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس کسی نے کوئی نعت اگر لکھی ہے تو اس نے جذب و مستی اور عشق و رقت کے کس لیول پہ جا کے لکھی ہے، اس کی کیفیات کیا ہوں یا کیا نہیں۔ مولانا جامی ہوں، اقبال ہوں، جتنے بھی مطلب کہ اس فیلڈ سے جن کو بھی نصیب ہوا ہے، تو یہ جو فکرہ ہے، میں نے بہرحال اس سے زیادہ گہرا اور اس سے زبردست فکرہ میری نظر سے نہیں گزرا، ہوں گے ضرور۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ کہ آپ لوح بھی آپ ہیں، قلم بھی آپ ہیں، الکتاب بھی آپ ہیں۔ اور یہ جو گنبد آبگینہ رنگ، یعنی بے کراں آسمان کی وسعتیں، لمٹ لیس سکائی، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندر میں ایک بلبلے کی مانند ہے، جسٹ لائک اے ببل،
سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، تیرا اتار ہے جہاں گردش آفتاب سے، طب زمانہ تازہ کر جلوائے بے حجاب سے، آپ حضور رحمت عالم رحمت للعالمین خاتم المرسلین سید النبیین شفیع المذنبین، اللہ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی، لیکن پوری زندگی مبارک میں اپنی تعریف نہیں کی، خود اپنی بڑائی بیان نہیں کی، سب بڑائیاں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔